سلام کرنے کے آداب بھی بچوں میں پختہ کیے جائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ اجازت کے بغیر جب گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ حاصل ہو جائے اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ سلام کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کہنے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تربیت دینے والوں کو چاہیے کہ بچوں کو سلام کے طریقے بتائیں۔ اجازت طلب کرنے کے لیے بھی جو بچے ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے انہیں تعلیم دیں کہ وہ گھر میں آنے کی اجازت مانگا کریں، خاص طور پر 3 اوقات میں۔ فجر سے پہلے اس لیے کہ اس وقت لوگ بستروں میں سوئے ہوتے ہیں، دوپہر کے وقت کیونکہ یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے، تیسرا عشاء کے بعد یہ آرام اور سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے پہلے لوگ اجازت یعنی اس سے پہلے اجازت مانگتے تھے، انہیں بھی چاہیے کہ اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ان ہدایات سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اسلام بچوں کی معاشرتی تربیت اور کردار و اخلاق سازی کا بہت اہتمام کرتا ہے تاکہ بچہ جب سن بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ آداب اور اخلاق میں اپنی تمام زندگی میں ایک کامل انسان ہو۔ اب اجازت لینے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اجازت لینے کے بہت سے آداب ہیں۔ تربیت دینے والے وہ تمام آداب بچوں کو سکھائیں، مثلا یہ کہ دروازے پر بہت زور سے دستک نہ دیں، ایک مرتبہ دستک دینے کے بعد انتظار کریں، دستک پر دستک نہ دیے جائیں، انتظار کے بعد دوسری دستک دیں، پھر انتظار کریں، پھر تیسری مرتبہ دستک دیں، اور انتظار کے باوجود کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سارے محلے کو پریشان نہ کریں۔ یہی معاملہ گھنٹی بجانے کا ہے، یہ بھی ایسا سے صرف ایک مرتبہ بجائیں، انتظار کے بعد دوسری مرتبہ بجائیں، پھر انتظار کے بعد تیسری مرتبہ بجائیں، اگر جواب نہ ملنے پہ لوٹ جائیں۔ گھنٹی پہ اس طرح یعنی بے ہنگم طریقے سے نہ بجائیں کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اسی طرح آرام کے اوقات میں دستک دینے یا گھنٹی بجانے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں بلکہ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہوں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔